ایام ربیع اول ربیع المولود ولادت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ پچھلے جمعے میں کچھ عرائض پیش کیے تھے، کچھ نکات آج پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ حق بنتا ہے کہ ہم حضور اکرم کی خدمت میں کچھ اپنی عقیدت کو پیش کریں، کچھ اپنی معلومات کو بہتر کریں، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام نے جو دین کو پھیلانے میں خدمات انجام دیے اس کو بھی بیان کریں۔ اب ظاہر ہے کہ بیلنس کرنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ نقطہ پھر سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم کی ولادت 17 ربیع الاول ایک عام الفیل جمعے کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس میں شاید کوئی جوان سوال کرے کہ مولانا اتنی مضبوطی کے ساتھ اب ایک بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کسی کے دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً 18 سال ہے یہ خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اب جیسی بھی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میری نیت کیا۔ 18 سال میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلسل تشریف لا رہے ہیں اور خطبہ سن رہے ہیں، مطالب سن رہے ہیں۔ اگر ان سے میرے خطبے کے بارے میں پوچھا جائے، مطالب کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ بتا بھی سکتے ہیں، اینالائز بھی کر سکتے ہیں، اور انہیں اندازہ ہے کہ آج میرے خطبے کی رو کیا ہوگی، میں کس ڈائریکشن میں جاؤں گا، اس لیے کہ انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ میری برتھ ڈے کیا ہے، میری ولادت کی تاریخ کیا ہے، تو یہ تو گھر والوں سے پوچھنا پڑے گا، یہ گھر والوں سے پوچھ لیں یا کسی نے ان کی شناختی کارڈ دیکھ لیا اور تو پوچھ لیں میں اس معاملے میں لاحق ہوں۔ تو اگر ایک عام طالب علم کے بارے میں لاحقی کا اظہار کیا جا سکتا ہے تو سرور کونین کے بارے میں بھی تو گھر والوں سے پوچھنا پڑے گا نا کہ کب ولادت ہوئی۔ اب بعد میں آنے والوں نے کہا کہ وہ گھر والے کیا تھے کیا نہیں تھے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان کے گھر والے پہلے سے لے کر آخر تک سب اسلام پر تھے، ان کے ایمان پہ کسی بھی قسم کا شک ممکن ہی نہیں۔ اگر کسی کو کرنا ہے ہماری اس سے کوئی گفتگو نہیں ہے۔ اگر ولادت پوچھنی ہے تو بابا سے پوچھو، اور شہادت پوچھنی ہے تو بیٹے سے پوچھو۔ بابا سے مراد حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، اور بیٹے سے مراد مولا مشکل کشا علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس لیے کہ گھر والے چیزوں کو جس طرح بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ نماز کے بارے میں بھی سوال ہوا کہ رسول اکرم کی نماز کے بارے میں آپ کیسے قطعی طور پر کہتے ہیں کہ حضور اکرم نے وہ والی نماز پڑھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے۔ تو چھوٹا سا جواب یہی ہے کہ علامہ طالب جوہری اللہ مقاموں نے ایک گفتگو فرمایا تھا کہ اصحاب کرام نے 18,000 نمازیں دیکھی ہیں، اس کے بعد بھی ایک بالآخر کنفیوژن ہے کہ ہاتھ یہاں رکھا، یہاں رکھا، یہاں رکھا، یا پھول کے پڑا۔ تو ہم آ کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتا دیں رسول اکرم نے دیکھیں نماز شب ہے تو پڑھی ہوگی، نوافل ہوں گے تو پڑھی ہوگی، اور گھر والوں کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا، اور گھر والوں نے یہی بتایا ہے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں حضور اکرم ویسے ہی پڑھتے تھے۔ پھر قرآن مجید نے کہہ دیا کہ تم سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی بھیڑ بکریاں، کوئی زمین، کوئی بیٹی، کچھ نہیں چاہیے، صرف مودۃ فی القربى چاہیے۔ اس لیے کہ قربہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے حضور اکرم نے زندگی کو گزارا ہے، اور اس طرح سے پھر ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ ایک نقطہ اور بھی سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں بعض مرتبہ کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ انہوں نے تو ماں کی گود میں پیدائش کے فوراً بعد ہی گواہی دی، عبداللہ عطانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا۔ وہ جو آیات آگے ہیں زیادہ ٹائم نہیں کہ میں اس میں ساری گفتگو کروں، تو رسول اکرم نے تو
ماں کی گود میں یہ نہیں بیان فرمایا؟ تو اس کا ایک چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ اس وقت بیان نہ کرتے تو کیونکہ ان کے والد نہیں تھے، صرف ماں سے پیدا ہوئے، تو ماں پاک دامن تھی، ان کی طہارت کے لیے یہ اعلان کرنا پڑا۔ لیکن یہاں والد بھی تھے، ماں بھی تھی، خاندان بھی تھا، تو فوری طور پر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور 40 سال اس عرب معاشرے میں جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی تاریکی تھی اور ہر طرف بت پرستی تھی، اس ماحول میں ایک شخصیت کو اس طرح سے بڑا کرنا تھا کہ وہ اپنے اخلاق اور کردار کو، جیسے پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا، اس طرح سے بیان کریں کہ جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کریں تو لوگ اسے فوری طور پر قبول کر لیں۔ اور لوگوں نے قبول کر لیا، کہ میں واضح طور پر بتاؤں، سن سب نے لیا، دل میں مان بھی لیا، اقرار کچھ لوگوں نے کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا۔ جنہوں نے کیا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، بلکہ کچھ تو آثار سے، پرانی کتابوں سے، اگر وہ رسول اکرم کو اس کے پاس جانا پڑتا ہے جس کا اسلام کا تعلق نہیں تھا اور اس سے جا کے پوچھنا پڑتا، تو اس کے پاس بھی تو کہیں سے اشارے تھے، ہم نہیں مانتے، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جناب خدیجہ اپنے رشتہ دار کے پاس لے گئی اور اس کے بعد اس نے کہا، تو اس نے بھی تو کہیں سے سمجھا تھا نا، تو جس طرح اس نے سمجھا تھا ویسے اور بہت سے نے بھی سمجھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والے۔ تم خاندان رسالت کے بارے میں بات کرتے ہو کہ ان کو پتہ نہیں ہے، اس یہودی کو پتہ تھا کہ جس کو جا کے آپ کی کتابوں کے مطابق، آپ کی تاریخ کے مطابق پتہ تھا، تو کیا خاندان نبوت و رسالت کو نہیں پتہ تھا کہ نبی آ رہے ہیں اور نبی آ گئے؟ اس نور کو نہیں پہچانا جا سکتا تھا؟ جب مولا کائنات کی ماں فوراً پہچان لیتی کہ جو پیٹ میں میرے بچہ ہے وہ کوئی خاص ہستی، کوئی خاص شخصیت ہے، تو رسول اکرم کی والدہ نے نہیں پہچانا، رسول اکرم کے خاندان نے نہیں پہچانا۔ مسلمانوں کو اپنی ہسٹری پر پھر سے نظر کرنی پڑے گی، ورنہ ہمارے یعنی مسلمانوں کی کتاب میں شان رسالت میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ ولادت سے لے کر تو پھر وفات یا شہادت تک اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بعد رسول اکرم کی عظمت کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچ گئی، رسول اکرم کی عظمت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور جب ہم اصحاب کرام کے احترام کے بارے میں اتنی بات کرتے ہیں کہ شان صحابہ میں کوئی توہین نہیں ہونی چاہیے، تو ہم پہلے پوچھتے ہیں شان صحابہ اہمیت رکھتی ہے، شان رسالت اہمیت رکھتی ہے؟ اگر شان صحابہ اہمیت رکھتی ہے، بالکل اہمیت رکھتی ہے، اور جو صحابی ہے وہ ہماری نظر میں محترم ہے، اور دوسروں کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ 12 صحابی کون تھے، یا صحابی آپ کہتے ہیں، ہم تو صحابی بھی نہیں کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا گیا تو حذیفہ پہچان لو، یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور لوگ بار بار جاتے تھے پوچھتے تھے میرا نام تو نہیں ہے۔ تو اگر ان کو بھی صحابی کہہ کے نکالنا پڑتا ہے، مولانا سلمان ندوی اس وقت انڈیا سے بہت بہترین گفتگو کر رہے ہیں، اگرچہ ان کی بہت سی گفتگو سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن بہت سی چیزوں کو واضح فرما رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ہم کوئی سے انسان اگر اپنی جان کو بھی گما لیتا ہے تو وہ شہید واقع ہوگا، اس لیے کہ وہ حق بیان کر رہا ہے۔ تو اگر شان صحابہ بہت عظیم ہے تو اس سے بڑھ کے شان اہل بیت عظمت رکھتی ہے، اور شان اہل بیت سے بڑھ کے شان رسالت اہمیت رکھتی ہے۔ تو 40 سال کے واقعات کو تم کس سے پوچھو گے جو بت پرستی کرتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے؟ 40 سال لوگ بت پرستی کر رہے تھے نا، میں کوئی کنفیوز تو نہیں کر رہا۔ 40 سال مکہ میں جب حضور اکرم خاموش رہے تو اس خاموشی میں دیکھ رہے تھے نا کہ کون بت پرستی کر رہا ہے، کون۔ تو 40 سال جنہوں نے بت پرستی کی ان سے تاریخ لیں گے، یا 40 سال جنہوں نے رسول اکرم کو رسول مانا تھا ان سے تاریخ لیں گے؟ ہمیں اس بات کو واضح کرنا ہوگا۔ میں
چاہتا ہوں کہ چیزوں کو ایک بہتر انداز میں آگے لے جاؤں تاکہ مسلمانوں کی تاریخ کو پاک کیا جا سکے، ورنہ میرا آئندہ کا جوان سوال کرے گا کہ یہ رسول جو نعوذ باللہ استغفر اللہ کو خودکشی کا سوچتا تھا، نعوذ باللہ جس کے جادو کا اثر ہو گیا تھا، نعوذ باللہ مثلا جبرائیل نے آگے کا اقرا، انہوں نے کہا کیا پڑھوں، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ایک نبی نعوذ باللہ جس کو استغفر اللہ پڑھنا لکھنا آپ کے مجھ سے نہ آتا ہو، اس نبی کو ہم کیسے اپنی آئندہ کی نسل کو پہچانوا سکیں؟ نبی تو وہ ہے جو کائنات میں سب سے عظیم ہے، اس کا مقابلہ کسی سے، ان کا مقابلہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اسی عظیم نبی کے ہم امتی ہیں، اسی عظیم نبی کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی عظیم نبی کی آل میں سے ہم دیکھتے ہیں ایک شخصیت امام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوب کیا ہے، اور ان کا نام امام جعفر صادق۔ پھر یہاں پر ہم آگے بات کرتے ہیں کہ جن سے علم حاصل کیا جائے اور جن کے 40,000 کے قریب شاگرد ہوں، یا جن سے 40,000 کے قریب لوگوں نے استفادہ کیا ہو، وہ افضل ہے یا جنہوں نے چند سال استفادہ کیا ہو؟ آج دیکھیں نا، مسلمانوں کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان چاروں کو فائنل کر لیا جو حضور اکرم کی مثال کے 100 سال بعد آئے ہیں۔ کتنے سال بعد آئے ہیں؟ 100 سال بعد آئے ہیں۔ اب انہوں نے علم حاصل کرنا کیا، آپ احترام کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، آپ کے لیے مقدس ہیں، ہم آپ کے مقدسین کا احترام کرتے ہیں، تو اس میں علمی بات میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی سرٹیفکیشن کہاں سے ہے؟ کنہوں نے ان کو سرٹیفائی کیا کہ اب سے یہ ائمہ مسلمین ہیں؟ اور ان 12 کی سرٹیفکیشن کہاں سے؟ جو 12 ائمہ معصومین ہیں جن کو رسول اکرم نے پہچانوایا ہے اور جن کو اولی الامر قرار دیا گیا ہے، ان کی سرٹیفکیشن، ان کی لینیج، ان کی سند دیکھ لیجئے اور ان کی سند دیکھ لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ اور جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام علم کو پھیلایا، اور آج ان کے یعنی ان کے بابا کے ذریعے ظاہر اور ان کے ذریعے جو علوم پھیلے ہیں، ان علوم کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہم مسلمان بدبخت ہیں کہ آج آپس میں ہی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، اور دیکھ لیجئے کہ کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی سے بہترین استفادہ کرنا ہوگا، ان کے علوم سے بھی استفادہ کرنا ہوگا، ان کے اخلاق سے بھی استفادہ کرنا ہوگا، اور پریکٹس کرنے کے بعد اسے پھیلانا ہوگا، اس لیے کہ غیبت کے زمانے میں ہم ان کی طرف سے ذمہ داری رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر نہیں کر سکتے، اپنے کردار کو بہتر نہیں کر سکتے، ہم اپنے آئندہ نسل کو ان کے بارے میں صحیح طرح سے نہیں بتا سکتے۔ میں کہتا ہوں دوسروں کو چھوڑ دیجئے، میں اپنے ہی بچوں کو لے آؤ، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، پتہ چلے گا کہ ان کے پاس معصومین علیہ السلام کے بارے میں وہ معلومات نہیں ہے جو منیمم معلومات ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہم اپنا بھی قصور مانتے ہیں کہ ممبر سے اس طرح سے بات نہیں کرتے جس طرح سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگ قبول ہی نہیں کرتے۔ شکایت تو کرتا جاؤں، اگر میں اس طرح سے بات کرنا شروع کروں تو ممبر کے نیچے 20, 25, 50 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، لیکن اگر اس طرح سے بات کروں تو لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنا پڑے گا، اور پورا سال مجالس ہوتی ہیں، اس میں ائمہ معصومین علیہ السلام قرآن سے، حدیث سے ان کے بارے میں جو باتیں وہ بتانی ہوں گی، اور خود ان کے اخلاق و کردار کو بتانا ہوگا۔ اور ایک اور چیز کہ 11 ستمبر قائد اعظم محمد علی اللہ مقاموں کے وصال بھی کہہ لیجیے، رحلت بھی کہہ دیجیے، شہادت بھی کہہ دیجیے، ابھی تو تاریخ بتائے گی کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، لیکن جس ویژن کے ساتھ وہ آگے بڑھے تھے، آج میرا پاکستان اس ویژن پر جاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اللہ ان پر رحمت
رحمتیں نازل کرے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے کہ جنہوں نے پیارے ملک پاکستان کو بنا کے دیا تاکہ ہم اس میں امن و سکون سے رہیں۔ دیکھ لیجیے نا، بھارت میں، ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا، مسلمان چھوڑ دیجیے، کرسچنوں کی کیا، کرسچن چھوڑ دیجیے، سکھوں کی حالت، سکھوں کو چھوڑ دیجیے، خود ہندوؤں کی کیا حالت ہے، جا کے دیکھ لیجیے۔ بس ایک گروہ ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور باقی سب پر مظالم ڈھالنے مارنے والے۔ تجھے محمد آل محمد کا واسطہ، علوم آل محمد علیہ السلام کو پھیلانے کی توفیق عطا، ہمارے مدارس دینیہ کو مزید مضبوط بنانے کی توفیق عطا، میرے پیارے ملک پاکستان قوم کا گہوارہ بنا دے، ان مصیبتوں بلاؤں کو برکت میں تبدیل فرما دے، ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے منور فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن تقویٰ اختیار کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ نکات زیادہ ہیں، کوشش کروں گا جتنا جلدی ہو سکے بیان کر سکوں۔ سب سے پہلے تو ہم 9/11 والی بات پر آ جاتے ہیں کہ 9/11 کو جو واقعہ ہوا اس کی حقیقت کیا ہے۔ تاریخ آہستہ آہستہ اس پہ تو پردہ اٹھا رہی، اخباروں نے، میڈیا نے 9/11 کے 3000 لوگوں کو تو بیان کیا کہ اس سے تقریباً 3000 لوگ مارے گئے۔ اس کا انکار نہیں کرتے کہ واقعہ نہیں ہوا، مارے گئے، کس نے مارا اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن اس کی وجہ سے 9/11 کے واقعے کے بہانے سے پوری دنیا میں کتنے ملکوں کو تباہ کیا گیا، کتنے ملین لوگ مارے گئے، کتنے ملین لوگ زخمی ہوئے، کتنے ملین لوگوں کو اپنے شہر چھوڑ چھوڑ کے بھاگنا پڑا اور کتنے لوگ دریا میں ڈوب گئے، اس کو کوئی بتاتا یہ زیادتی، اٹ شوڈ بی ایکسپلین۔ بھائی اس کے بہانے سے افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، باقی جگہوں پہ، یمن میں کیا ہوا، اور کیا انہوں نے کیا جس کے بارے میں کہتے ہیں یا ان سے کروایا گیا، یہ ایک تاریخی بحث ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ پھر ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قطر پہ حملہ ہوا۔ اب یہ تو عربوں کی حمیت پر ہے نا، عربوں کی غیرت پر ہے نا کہ ان کی حمیت اور غیرت پر حملہ ہوا ہے۔ اور دیکھیے کتنا بڑا جوک ہے کہ ایک ملک کا صدر جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، ٹیکنالوجی میں اتنا ایڈوانس ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے اس کو پتہ ہے میں کیا کہنے والا ہوں، تو وہ کہتا ہے ہم نے بتایا تو تھا لیکن دیر ہو گئی، اور ہم اس کو قبول بھی کر لیتے۔ یہ جو کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ، اور آج کل انسانیت کہاں پائی جاتی ہے؟ ہر روز 40، 50، 100 فلسطینی شہید ہوتے ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ اللہ کے سوا کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، اور جو حشر مظلوم فلسطینیوں کا تمہاری خاموشی کے ساتھ ہوا ہے، تمہاری خاموشی کی وجہ سے ہوا ہے، ایسا نہ ہو باقی مسلمانوں کا بھی وہی حشر ہو۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب قطر تک آنے کے بعد پاکستان کی طرف بھی آیا جائے، اس لیے کہ پاکستان ان شیطانوں کی نظر میں کھٹک رہا ہے۔ یہ جو ہمارے حالات کیے گئے ہیں، میں آ جاتا ہوں اپنی طرف، اتنا پانی ضائع، جس پانی کے لیے ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے لیے کرتے ہیں وہ پانی نقصان پہنچاتے ہوئے، تباہی کرتے ہوئے ابھی سندھ میں داخل ہوا، اب سندھ میں کیا ہوا، پنجاب میں، اور پھر جو ریسکیو کرنے والے ہیں وہ اتنے نالائق ہیں کہ کتنی کشتیاں کل ہی ڈوب گئیں، اس میں کتنے لوگ ڈوب گئے۔ یہ حکومت کیا جواب دے گی؟ قیامت میں جواب تو دینا ہے۔ تم کیا جانتے ہو یوم دین کیا ہے؟ اس دن تم کو کیا جواب دینا ہوگا، اور وہ مالک یوم دین جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ نہیں کر سکتے ہٹ جاؤ، یہ کرسی کا شوق تم کو لے ڈوبے گا، بلکہ لے ڈوبا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ جس چیز کو سنبھالا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، ڈیموں کے ذریعے، دوسرے طریقوں کے ذریعے اس کو روکا نہیں جاتا، پہلے سے لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ اب ہم اپنی ذمہ داری کی طرف آ جاتے ہیں کہ
کہ لوگ اس وقت مچھروں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں. خود کراچی میں آپ کو بتا دوں، آپ نے دیکھ لیا، افتتاح کرنے والے کو تو غیرت آنی چاہیے کہ مجھ سے کس چیز کا افتتاح کروائے. تو اس ایکسپریس وے کا افتتاح کر رہا ہے جس کے نیچے مٹی تھی، اور کیا حشر ہوا. اس کے بعد وہ ہب کینال کا تو آپ کو پتا نہیں ہے، اس لیے کہ میڈیا نے بتایا نہیں. آپ تو وہ دیکھتے جو میڈیا دکھاتا ہے، آپ تو اپنی تحقیقات کرنے کا شوق رکھتے نہیں. ہب کینال جو ابھی بنائی تھی، اب بھی 1 مہینے پہلے افتتاح ہوئی تھی، وہ ساری اکھڑ گئی. کتنا کھاؤ گے، کتنا لے جاؤ گے، کتنا اپنے بچوں کو دے کر جاؤ گے. اليوم یوم العمل والغد یوم الحساب. میرے مولانا نے فرمایا آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہے. میں بھی نہیں بچنے والا، آپ بھی نہیں بچنے والے، وہ بھی نہیں بچنے والے. اگر میں ان کو نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے اپنے بھی اندر جان کے دیکھنا ہے کہ کہیں میں تو اس کا مجرم نہیں بن رہا ہوں. گلگت بلتستان میں اتنا نقصان ہوا، اب کیونکہ پنجاب میں نقصان آ گیا ہے تو میڈیا نے اس کو بلا دیا ہے. پنجاب سے آگے سندھ میں آ جائے گا تو میڈیا پنجاب کو بلا دے گا. آئندہ 2 جمعے 3 جمعے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ لوگ کتنے پریشان ہیں. ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے اسسمنٹ کے لیے. وہ یہی کہتے مولانا ابھی تو جوش میں لوگ کر رہے ہیں، کر لینے دیں. جیسے ہی جوش ختم ہوگا، ہر دفعہ ہم نے یہ کیا. ماشاء اللہ آپ مومنین کی طرف سے اچھا تعاون آنے لگا ہے، اور بھی لوگوں نے بہت اچھے وعدے کیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ہم پر زیر اکیڈمی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم بھی قائد ملت یافرہ کی زیر سرپرستی اس کام کو انجام دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے کام انجام پا سکیں. لیکن جنہوں نے کوتاہی کی ہے وہ سوچیں، جو ادھر خدمت انجام دے رہے ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا، اور ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ اس مسئلے میں ہم کیا کریں اور کس طرح سے آگے بڑھیں. میں پھر سے اس بات کی طرف آ جاتا ہوں کہ ہمیں یہ بات جاننی ہوگی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو مثقال ذرہ بھی خیر انجام دیں گے وہ دیکھیں گے، اور مثقال ذرۃ شر يَرَهُ وہ بھی دیکھیں گے. تو جو ذمہ داری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ ذمہ داری میں نے لی ہے، میں پوری کر سک رہا ہوں یا پوری نہیں کر سک رہا. اگر ایک ٹائر پنچر لگانے والا ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ میں ٹائر پنچر صحیح طرح سے لگا سک رہا ہوں نہیں لگا سک رہا. اگر اس نے صحیح، چھوٹی مثال دیتا ہوں، بڑی مثال خود سمجھ لیجیے، اگر اس نے چھوٹی گاڑی کا پنچر صحیح نہیں لگایا اور اللہ نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ضامن ہے، وہ ذمہ دار ہے. اگر کسی نے ٹائر کمپنی نے کمزور ٹائر بنائے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہے. تو پھر جنہوں نے روڈ، آپ دیکھ لیجیے، میں باقی جگہوں کی کیا بات کروں، خود آپ کے علاقے میں، کراچی کے بہت سے علاقوں میں کیا صورت حال ہے اس وقت. درود پڑھیے محمد. یہ ذمہ داری سب کی ہے کہ انہیں دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو قیامت میں آگے بڑھائیں کہ خرابی ہمارا حصہ نہ ہو، نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ اچھائی ہمارا حصہ بنے. اگر ہم اچھائی کے حصے میں نہیں آ رہے تو خرابی کے حصے میں بھی نہ آئیں. اور اگر ایسا ہوگا تو ذرہ برابر بھی اچھائی ہو، ذرہ برابر بھی برائی ہو، حساب اور کتاب سب کا ہے. میں پھر سے آ جاتا ہوں اس بات کی طرف. اب دیکھیں یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے بنگلہ دیش، سری لنکا، پھر آگے، یہ سلسلہ سب کو بتا رہا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی یہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. ذمہ داروں کو نصیحت کرنا میرا کام ہے. برا لگے میں معذرت کروں، اچھا لگے عمل کریں. بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے. چلے میں فرعون کی مثال دے دیتا ہوں. آئے نا، کیا ہو، کتنا اس نے اپنا مال ضائع کیا کہ اگر پوجا کو ختم کر دو، کتنا اس نے کوشش کی. آخر میں کیا ہو، دریا کے بیچ میں پہنچا، سمجھا میں بھی نکل جاؤں گا. پہنچتے کیا ہوا، اس نے پالنے والے اب میں نے سمجھ لیا کہ ہاں اللہ نے کہا It's too late. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی نا،
اس زیادتی کی وجہ سے تم اپنی قبر کو خراب، آئی ڈونٹ نو زیادتی کے، لیکن جیسے کہا جاتا ہے آج سے نیت کرو میں اپنی قبر کو اچھا کروں گا اور قیامت تک اس کے اثرات لوں گا. اچھا اچھے اعمال ہیں، میں جانتا ہوں چیز، ابھی تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اب آگے چل کے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا تو اس کا نقصان میرے لیے بھی ہے، میرے ملک کے لیے بھی ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے، اور میں کہتا ہوں اسلام کے لیے. دیکھیے یہ سرزمین اور اس کے تاثیر رہنے والے یہ سب اسلام سے اتنی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں کہ کوئی حد نہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اس اسلام سے محبت کی ڈائریکشن کو میں نے کہیں ڈال دیا، یہ قابل قبول نہیں ہے. اسلام وہی ہے جو غدیر کے دن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام وہی، اس کو آگے بڑھائیں، اس کی ڈائریکشنز کو چینج نہ کریں ورنہ نتیجہ بہت برا ہوگا. ایک انسان جو بہتری لا کر انسانیت کو وہاں پہنچا سکتا ہے جہاں پر اسلام لے جانا چاہتا ہے، وہاں پر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نصیحت کرتا ہوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں. آپ کی شخصیت اچھی ہے، آپ اس کام کو بہتر انداز میں کریں، چھوڑ دیجیے جنہوں نے کیا اس کو اپنے اعمال پر چھوڑ دیجیے. آئیے آج سے ہم ملک کو اس جگہ پہ لے جائیں جس جگہ پہ قائد اعظم لے جانا چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ فلسطین ہمارا انتظار کر رہا ہے، اس لیے کہ اب عرب ممالک کو بھی ہماری ضرورت پڑے گی. ایران نے اپنا کام دکھا دیا اور انشاءاللہ دکھائے گا، پتہ نہیں آئندہ گھنٹوں میں پھر کوئی خبر آ جاتی ہے. وہ اپنی جگہ پر ہے، جانا تو سب نے، کسی نے عزت سے جانا ہے، کسی نے ذلت سے جانا ہے. میں چھوٹا ہوں، خلوص نیت کے ساتھ بالکل بغیر قول کے نصیحت کر رہا ہوں کہ خدا را قرآن کے اسٹائل پہ آگے بڑھ جائیے اور جو قرآن آپ کے سینے میں موجود ہے اس سے آپ اس ملک کو اتنا چمکا دیجیے. آپ 10 سال رہیے، 15 سال رہیے، لیکن اتنا چمکا دیجیے، اس لیے کہ ان سیاستدانوں نے جو کیا وہ تو آپ دیکھ ہی رہے. اتنا چمکا دیجیے کہ جب میں آپ قبر میں جا رہے ہوں تو لوگ دعا دے رہے ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام کر کے چلا گیا. آپ بھی دعا کیجیے، میں بھی دعا کرتا ہوں، سب مل کر دعا کریں. اس لیے کہ پاکستان کے مقابلے میں کوئی نعمت ہمارے لیے دین تو ہے، پاکستان کے مقابلے میں کوئی نعمت بڑی نہیں ہے. اب اس نعمت پر شکر کرو، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم. تم تو آئے جانتے ہو نا، ان عذابی شدید، میرا عذاب بہت شدید ہے. نصیحت کرنا میرا کام تھا، گزارش کرنا میرا کام تھا. اگر کسی کو برا لگا میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے بہت پاک صاف سچے دل سے اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر یہ نصیحت کی ہے. اور یہ پوری شیعہ قوم کی طرف سے آپ کو نصیحت ہے، اور ایک نصیحت ان ملا مولویوں کو ہے کہ جو پہنے ہوئے تو ہمارا ہی لباس ہے لیکن دین کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ کسی نے بھی اس کو سرٹیفائی نہیں کیا ہے. خدا را تم اپنی عاقبت خراب کرو نہ کرو، ہمارے لوگوں کی عاقبت خراب مت کرو. کیوں؟ آخری 2 منٹ نکل گئے، لیکن آخری جملہ 3 منٹ نکل گئے. ایک کسی نبی کے زمانے میں ایک انسان نے لوگوں کو بہکانا شروع کیا، اور دیکھ لیجیے لوگ کتنی جلدی بہکنا شروع ہو جائے. ارے ایک میڈیا میں چیز شروع ہوتی ہے اور لوگ بہکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اب تو اے آئی آ گئی ہے، لوگ پتہ نہیں یہ جو بات محسنی نے کہی ہے وہ کہی ہے کسی اور نے کہی ہے. اس زمانے میں اس نے لوگوں کو بہکانا شروع کیا، لوگ بہکنا شروع ہو گئے. ہوتے ایک دن اس کو احساس ہوا کہ میں نے کام بہت غلط کیا اور ان کو ایک غلط راستے پر ڈال دیا. تو اس زمانے کے نبی کے پاس گیا، پیغمبر کے پاس گیا. مجھے افسوس ہے میں نے لوگوں کو غلط راستے میں ڈالا کہ میں اپنے 10 سالوں سے بات کر رہا ہوں کسی وقت. تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا. تو مجھے گا میں اللہ سے پوچھ لیتا ہوں. جبرائیل آئے، فرشتے آتے، اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ کوئی راستہ ہے معافی کا. اللہ تعالیٰ نے کہا معافی تو میں تو غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معافی تو ہے ہی ہے، کوئی مشکل نہیں.
بس اتنا کر لو جن کو تم نے بہکایا تھا اور وہ اسی بہکاوے میں دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو واپس لاؤ، ان کو بتاؤ کہ تم غلط تھے، اس کے بعد تمہاری معافی۔ آپ بھی میں بھی واٹس ایپ پہ کوئی چیز آگے بڑھاتے ہیں، اس فارمولا کو یاد رکھیے گا کہ جن جن کو میں نے غلط میسج کیے اس کی وجہ سے اس نے غلط مائنڈ بنایا ہے، آپ کو پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا۔ اور پھر جب وہاں پر جائیں گے دکھایا جائے گا یا اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کہے گا وہ گمراہی کے ساتھ گئے تھے، تو بھی معاف، ان کو واپس لیا اور ان کو سیدھا کر لے۔ دین مذاق نہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے فالوورز ہیں اور ہمیں ہر قدم پر اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرنا ہے۔ مجھے پسند، میں سمجھتا ہوں، میں یہ دین میں نہیں چلے گا، پالنے والے ہماری ہدایت فرما، شراب درمیان کی مدد کی ہمیں توفیق عطا فرما، پالنے والے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے خلاف سازشوں کو ناکام بنا، جو نادان ہیں ان کو حکمت عطا فرما دے، پالنے والے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، تمام اسلامی ملک کی حفاظت فرما، ان شیطانوں کو جلد از جلد نابود فرما دے، پالنے والے فلسطینی کی مدد کی ہمیں توفیق عطا فرما، رہبر معظم، قائد محترم، علماء کرام، مراج اعظام، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اے رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔